میں سینٹرل چیئرمین ہوں برائلر فارمر ایسوسی ایشن کا. آج ہم سارے دوست ادھر اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ جو برائلر چکن ہے اور اس پہ جو ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں, اور ہمارے ساتھ طارق جاوید صاحب نے بھی مہربانی کی ہے, رانا قاسم صاحب ہیں, ہمارے ساتھ اسامہ بھائی ہیں جو اکاڑا سے آئے ہیں, ڈاکٹر خرم صاحب ہیں لاہور سے, آصف گنڈل صاحب ہیں لاہور سے. ان سب کی نے بڑی محنت کی ہے اس کو ہوسٹ کرنے میں. تو جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جی, اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ جو ٹیکسز کا انفلکس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا پولٹری پہ. اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈے اولڈ چک جو ہے, ڈے اولڈ چک کی پرائس ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے 10% FAD لگا دی ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکنیکلی کھانے والی چیزوں پر نہیں ہوتی, لیکن پاکستانی گورنمنٹ کا اللہ بھلا کرے انہوں نے ڈے اولڈ چک پہ بھی لگا دی ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے فیڈ پہ کام کیا ہے, فیڈ پہ 10% تو GST تھی, لیکن اس کے ان ایڈیشن 4% لگا دی ہے. 4% اب ان لوگوں پہ لگا دی ہے جو جنرل سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو فارمر ہیں. تو فارمر کی بیسیکلی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ GST میں رجسٹرڈ ہو, تو یہ ٹوٹل 14% ایکسٹرا برڈن پڑ گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 2 ٹیکس جو اسپیشل لگائے ہیں, وہ ایک سیکشن 21S ہے اور ایک سیکشن 21F ہے. جو سیکشن 21F ہے وہ کیش ڈپازٹ پہ ہے, 2 لاکھ روپے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی 20.5% کاٹ لیں گے. یہ ایڈمیسیبل ہوگا جب آپ کی اسیسمنٹ ہوگی, فارمر کی اسیسمنٹ ہوگی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بینک ہے, جب بینک میں آپ 2 لاکھ سے اوپر کیش جمع کرائیں گے تو وہ آپ کے اوپر اس پہ بھی ٹیکس ڈیڈکشن ہوگی. تو پولٹری کا جو بھی کام ہے وہ کریڈٹ بیسڈ ہے. میکس سیل جو ہوتی ہے وہ اگر ایک گاڑی نہیں بکتی, فارمز جو ہیں وہ کنٹرول شیڈ ہیں, ان پہ 100 کے حساب سے گاڑیاں لگتی ہیں. تو جب 100 کے حساب سے گاڑیاں لگتی ہیں تو منیمم گاڑی کی بھی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 4-5 لاکھ روپیہ ہوتی ہے, ارسپیکٹو آف ریٹ. اگر ریٹ 250 بھی ہے اور اگر وہ 2000 کلو بھی لوڈ کرتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو جو اس لیول کا لوڈر ہے ہمارا بھائی, وہ تو بینک اکاؤنٹ مینٹین نہیں کر سکتا, نہ اس کے پاس شاید ٹیکس نمبر ہوتا ہے. تو GST اور ڈیڈکشن ایٹ سورس تو اس کے لیے ایک خواب ہے. دوسری جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ GST والوں نے, اس کی ڈائریکٹ ریلیشن تو پولٹری سے اس طرح ہے کہ ایک 37AA ایک سیکشن ہے. وہ سیکشن یہ ہے کہ GST والے آ کے آپ کو کسی وقت بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور آپ کو امپاؤنڈ کر سکتے ہیں. تو بزنس مین تو چور نہیں ہوتا, بزنس مین تو آپ کی سوسائٹی کی خدمت کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر بزنس مین کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تو بزنس مین آپ کی کیسے خدمت کرے گا. اگر پولٹری رک جائے 37AA, ہم کوئی اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم کوئی اللہ معافی کوئی مفرور نہیں ہیں, کوئی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ 37AA لگا دیں. 37AA تو کسی ایسے بندے پہ لگائیں جو کہ جیل کاٹتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اس میں مصیبت ہے. دوسرا, ابھی ریٹ تھوڑا سا پروفٹ میں آیا ہے, تھوڑا سا اسٹیبلٹی فارم گیٹ ریٹ میں آئی ہے, تو ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے 384 پہ اس کو کیپ کر دیا ہے. اور اس سے بھی سب سے زیادہ جو مشکل ہم فیس کر رہے ہیں ہمارے ریٹیلر بھائی کر رہے ہیں. ریٹیلر بھائیوں کو جناب یہ کاٹ لیتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں, ان کا جرمانہ کر لیتے ہیں. اگر ایک بندہ 350 یا 340 کی مرغی لے کے 300 کی تو نہیں بیچ سکتا, یا 400 کی لے کے 383 کی تو نہیں بیچ سکتا. تو یہ 2-4 آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس کو گورنمنٹ تک کوریڈورز میں پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ پولٹری ٹیکنیکلی سپیکنگ بہت مشکل میں آ گئی ہے. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.